دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہونا؟ عجیب و غریب موقع تھا کہ اس طریقے کی بات کسی مجلس میں کی جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، پہلے یہ بات کیجئے، آپ ایڈیٹرز ہیں، اداریے لکھیں اس موضوع پر، مضمون چھاپے روزانہ اس موضوع پر، تجزیہ نگار تجزیہ کریں کہ پچھلے صدیوں سے جو نظام دنیا میں قائم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ جبھی تو اسلامی تحریکوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ آپ لکھیں کہ سوشلزم ناکام ہوا، کمیونزم ناکام ہوا، نیشنلزم ناکام ہوا، کیپٹلزم ناکام ہوا، پورے دکھ جتنے آج دنیا کے اندر ہیں، جتنے مسائل آپ گنواتے ہیں، اور مسائل ہی مسائل ہیں دنیا کے اندر، اس کی ذمہ داری کیپٹلزم پر ہے، نیشنلزم اور سوشلزم پر ہے۔ آپ لکھیں نا کہ یہ سب نظام فیل ہو گئے، یہ انسانوں کے دکھوں میں اضافہ کرنے والے تھے، سکھ نہیں دے سکے۔ تو آپ جب لکھیں گے تو پھر ہم بھی بات کریں گے، تو پہلے اپنی ناکامی کا تو آپ اعتراف کریں، پھر اسلامی تحریکیں بتائیں گی ہمارا کیا پروگرام۔ ظاہر ہے یہ بات تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر وہ ایڈیٹرز ایک ایک کر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان کا کہ اچھا پھر آپ تو اس طرف آ ہی نہیں رہے ہیں، ہمیں اسلامی تحریکوں کا کوئی منشور تو ہوگا نا آپ کے پاس کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس منشور سے آگاہ کریں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی اور کس طریقے سے آپ کام کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ 20-25 منٹ لوگوں نے بات کی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی عجیب لوگ ہیں، بھئی صدیوں سے آپ حکمران ہیں، آپ کا سیکولرزم حکمران ہے، ہمیں آپ نے بولنے کی اجازت ہی نہیں دی، ہمیں آپ چھاپتے ہی نہیں ہیں، ہمیں آپ نشر ہی نہیں کرتے، ہماری تصویریں بھی نہیں لگتی، ہم کو آپ بلیک آؤٹ کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے نا صدیوں سے۔ اسلام کی جو تعبیر آپ نے کی ہے وہ تو اسلام نہیں ہے، جو ہم تعبیر پیش کرتے ہیں وہ چھپتی نہیں ہے کہیں۔ تو اب جب یہ مرحلہ بقول آپ کے آ ہی گیا ہے کہ اسلامی تحریکیں آ رہی ہیں، تو آپ 50 سال خاموش بیٹھیں۔ چلیے 50 سال اگر زیادہ آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو 20-25 سال آپ خاموش بیٹھیں، پوری سیکولر لابی اپنی ناکامی کی وجہ سے سر جھکا کر بیٹھے، پوری کیپٹلسٹ لابی کیونکہ انسانیت کو کچھ نہیں دے سکی تو اس کے نتیجے میں شرمندگی سے تار تار بیٹھے، خاموش بیٹھیں 20 سال، ہمیں کام کرنے دیں۔ جب ہمارا کام 20 سال ہو جائے گا تو آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ یہ جو آپ 15 سال پہلے ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا منشور، وہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا تھا کہ 4 دانگے عالم کے اندر یہ بات تو نتیجہ خیز حتمی انداز میں ہو چکی ہے کہ زندگی جن ضرورتوں کی عادی ہے، زندگی جن مسائل سے نجات پانا چاہتی ہے، زندگی شب و روز اور معمولات زندگی جس طرح گزارنا چاہتی ہے، وقت کے نظاموں نے اس سے زندگی کو محروم رکھا ہے، چاہے وہ زندگی مشرق میں بسر ہوتی ہو یا مغرب میں بسر ہوتی ہو، شمال میں نظر آتی ہو یا جنوب میں دکھائی دے، ہر جگہ زندگی محروم۔ اس لیے یہ بات تو کم و بیش ایک طے شدہ امر کے طور پر سامنے ہے، اور یہ ہمارے ملک کی سیکولر لابی بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو آلٹرنیٹ ہے، جو آپشن ہے، جو متبادل ہے، جس کی طرف لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جس جانب لوگ دیکھ رہے ہیں، جن نعروں سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں، جو کانوں میں دل و دماغ میں کھنک پیدا کرنے والی، کانوں میں رس گھولنے والی آواز ہے، وہ اسلامی نظام کی ہے، شریعت کے نفاذ کی ہے، عدل و انصاف کے حوالے سے کی ہے، اور ایک استدلال کی بنیاد پر بات کرنے کے حوالے سے۔ اس لیے بات میں اس سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا، کہیں دور نکل گیا، کہ جو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے یہ تنہا ایک فرد کا معاملہ نہیں، یہ پورے گو امریکہ گو کا معاملہ ہے۔ اس کی اقدار کو ایکسپوز کرنے کا، اس کی ویلیوز کس قدر بے بنیاد ہیں اور بے دلیل ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کا، اس کے رویے امریکہ کے طور طریقے جو دنیا کا امام بنا پھرتا ہے، اور اس امریکہ نے انسانوں کے لیے زندگی میں کتنا زہر گھولا ہے، کس قدر جھوٹ کی دنیا آباد کی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ بھی 20ویں صدی کا جارج بش نے بولا تھا، جب اس نے یہ کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، جو جھوٹ تھا اور جھوٹ ثابت ہوا۔ تو جو قومیں اور ان کی قیادت اور جو دنیا کی سیادت کے لیے اپنے آپ کو موضوع سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ کا کاروبار کرتے ہوں، وہ دروغ گوئی کے اوپر اپنی پالیسیاں بناتے ہوں،
گو امریکہ گو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، دور تک اس کو پھیلانے کے لیے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور دور کے ڈھول سہانے کے حوالے سے یہ بات بتانے کی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو زندہ رکھنا ہے، سڑکوں پر آ کر زندہ رکھنا ہے۔ اجتماعی ریلیوں کے حوالے، میں نے پچھلے ہفتے دھرنے میں یہ بات کہی تھی، میں پھر اس کو صحیح سمجھتے ہوئے دہرانا چاہتا ہوں۔ یعنی دو ہمارے نوجوانوں کا قاتل اور ان کو شہید کرنے والا تو واضح طور پر ریمنڈ ڈیوس اور اس کی بندوق ہے جو ثابت ہو گیا، اسی لیے 302 کا مقدمہ اس کے اوپر بنا۔ لیکن ہمارے تیسرے نوجوان کو، موٹر سائیکلسٹ کو، جس گاڑی نے کچلا ہے جس میں 4 مسلح لوگ موجود تھے، اس گاڑی کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور یہ پنجاب کی حکومت کی کمزوری ہے، اس کا ضعف ہے۔ اس کو فوج سے مدد لینی چاہیے تھی، اس کو مرکز کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو پریس اور میڈیا کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قونصل خانے میں داخل ہوں، وہاں ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، تاکہ عوام کے جم غفیر کے ذریعے وہ داخل ہوتے، ان 4 امریکیوں کو گرفتار کرتے، اس گاڑی کو اپنی تحویل میں لیتے، اس ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لیتے۔ کوئی کام اس میں سے نہیں ہوا، صرف یہ اطلاع بعد میں آ گئی کہ وہ 4 امریکی فرار ہو گئے ہیں، واپس امریکہ، واشنگٹن، نیو یارک چلے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قونصل جنرل کے بارے میں یہ FIR درج ہونی چاہیے، یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے قتل کا، جس کے نتیجے میں ہمارا ایک نوجوان قتل ہوا۔ ورنہ ہم بھی اس بات کو پھر سوچ رہے ہیں کہ ہم خود FIR درج کرائیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن FIR اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ امریکی قونصل خانہ جو لاہور میں ہے، وہاں پر پہنچ کر مظاہرہ کیا جائے، سٹ ان کیا جائے، دھرنا دیا جائے، اور دور تک اس بات کو، اس رائے کو پہنچایا جائے کہ یہ قاتلوں کی سرپرستی کرنے والا امریکہ اور قاتلوں کی سرپرستی کرنے والا قونصل خانہ، یعنی امریکہ کے جتنے یہاں سفارت خانہ اور قونصل خانے ہیں، یہ قاتلوں کی پناہ گاہیں بن گئیں۔ یہ ہم پاکستان کے خلاف چھاونیاں ہیں کہ جو تعمیر کر لی گئیں، یعنی ان افراد کو وہاں پناہ دی جاتی ہے جو قانون کو مطلوب ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ان لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے کہ جو ہمارے ملک میں فساد کا موجب ہے، جو مجرم ہیں ہمارے، اور جو بلیک واٹر کے نام سے اور دیگر تنظیموں کے حوالے سے اس ملک کے اندر کارروائی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں فوج کے سربراہ سے اور ISI اور MI کے سربراہ سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس ملٹری آپریشن کے ذریعے وہ ہمارے ہی سینے چھلنی کر رہے ہیں، اور ہم کوئی ایک پورے صوبے کے اندر ہمارا جینا دوبھر انہوں نے کیا ہوا ہے، ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، جس ملٹری آپریشن کے ذریعے وہ امریکہ کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف وہ امریکی ڈرون حملوں کا سرے سے نوٹس نہیں لیتے، وہاں دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ امریکی اہلکار، ان کے سفارت خار، ان کے کونسلرز اور ان کی بلیک واٹر تنظیم اور ان کے ریمنڈ ڈیوس جو سینکڑوں کی تعداد میں ملک کے اندر جا بجا چپے چپے پائے جاتے ہیں، ان کا بھی وہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ فوج کا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور IB کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے در پہ ان امریکیوں کا نوٹس لیں کہ جو قونصل خانوں کی اور سفارت خانے کی سرپرستی کے اندر ہمارے ملک میں انارکی بھی پھیلا رہے ہیں، خودکش حملوں کے موجد بھی یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے شجاع پاشا بھی ریکارڈ پر ہیں، جنرل شجاع پاشا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ CIA سے، نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے کون کون اور کتنے لوگ ہیں جو بڑے پیمانے پر یہاں فوج پر حملہ کرنے کے مجرم ہیں، اور ہم مناسب وقت پر ان کا نام بتائیں گے۔ مجھے پتہ نہیں مناسب وقت کب آئے گا، مناسب وقت تو روز آتا ہے، ہر صبح شام آتا ہے، کوئی غیر مناسب وقت تو نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ لیکن اگر شجاع پاشا ریکارڈ پر یہ بات کہتے ہیں تو فوج کو پھر یہ کارروائی کرنی چاہیے کہ جتنے ریمنڈ ڈیوس ہیں ان سب کا اسکارٹ کرے، ان سب کو اپنی تحویل میں لے، اور جن جن حوالوں سے ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، ہماری اکائیوں کو منتشر کر رہے ہیں، ہمیں انڈسپلن کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان سب کا نوٹس لیا جائے، بجائے اس کے کہ صوبہ پختونخوا کے اندر ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور ہمیں ہی 1 2 3 تیسری مرتبہ ہجرت کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک نئی بحث، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، ایک نئی بحث کا آغاز ہوا، اور سیکولر لابی نے مذہبی حوالوں سے ہمارے اس پورے معاملے کو
اثر نو طاق کر نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور توہین رسالت کے حوالے سے اور قانون رسالت کے حوالے سے پھر سے اس بحث کو چھیڑا گیا ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اس پر تو گفتگو ہونی چاہیے، اس پر ترمیم دیکھیے مسئلہ ایک بار پھر واضح ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات واضح اور دو ٹوک ہے، اور اس کے بعد بھی اسی پر عمل ہوا ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب اس کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی نظم و ضبط ہے، اگر کوئی قانون کی مسلمانوں کے معاشرے میں فرما روائی ہے، تو قانون کو یہ کام کرنا چاہیے، نظم و ضبط کو اس معاملے میں ڈھیل نہیں دینی چاہیے، اس کو کر گزرنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں اگر قانون ہونے کے باوجود اس سمت بڑھا نہیں جاتا تو پھر انارکی پھیلتی ہے، پھر لوگ قانون ہاتھ پہ لیتے ہیں، پھر لوگ غم و غصے کا شکار ہو کر جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کئی بار ہو چکا، اور وجہ اور سبب اس کا یہی ہے کہ قانون اس معاملے میں ہر قیمت پر مجرم کو اور قاتل کو بچانا چاہتا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ اس بحث کو جو سیکولر لابی نے شروع کی، اس کو اسکوائرلی فیس کیا جائے، استدلال سے اس کا جواب دیا جائے، اور جو خلط مبحث پیدا کیا جا رہا ہے اس خلط مبحث سے بھی نجات پائی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں اس حکمت عملی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایشوز میں سر فہرست اس وقت امریکہ کی مداخلت اور ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے۔ کسی اور واقعے اور حادثے کے ظہور پذیر ہونے سے ہم اس مسئلے کو پہلے نمبر سے دوسرے اور 10ویں نمبر پر نہیں لے جا سکتے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات زندگی اور موت کے حوالے سے بھی، اور آزادی اور غلامی کے حوالے سے بھی، ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ہمارا فیصلہ توہین رسالت کے حوالے سے بھی، اور پھر اس سے پہلے کے واقعات کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی فی الحقیقت تیسری دنیا کے ممالک کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، اور بدرجہ اولا اس پاکستان کے لیے جس کے بغیر افغانستان میں ایک قدم امریکہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حوالوں سے مسلسل اپنی بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا۔